यूरोप के अंदर करेंसी ख़त्म होने जा रही है और किन लोगों को ज़्यादा नुकसान होगा और फ़ायदा जो है वो किसको होगा। आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोविज़न न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। जी बिल्कुल, ये एक बड़ी मतलब अजीब सी न्यूज़ है। अजीब सी क्या है कि हर शख्स जो है वो अपना फ़ायदा सोचता है। तो इसी तरह जो है अब आहिस्ता आहिस्ता यूरोप के अंदर करेंसी ख़त्म होने जा रही है, यानी कि यूरोप के अंदर जो कैश की सूरत है, कैश में लेन देन होता है, ये ख़त्म होने लगा। इसकी जगह पे आप सिर्फ ऑनलाइन बैंकिंग जो है वो इस्तेमाल करेंगे। इवन के अगर आपने एक यूरो की भी कोई चीज़ लेनी है तो वो आप पेमेंट जो है कार्ड से किया करेंगे। और इसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो किसको होगा? सॉरी, सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों को होगा जो बहुत मेहनत भी करते हैं और हक हलाल से कमाते हैं। वो कौन लोग हैं? मेहनत से तो सभी यहाँ पे कमाते हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा एक कैटेगरी है जो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है और वो तब भी जो है गैर कानूनी काम कहलाया जाता है। वो कौन लोग हैं? वो वाले लोग हैं जिनके पास वर्क परमिट नहीं होता, जिनके पास पेपर नहीं होते, जो कि छुप छुपा के काम करते हैं, मेहनत करते हैं और उसका उनको पैसा मिलता है। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है ख़तरनाक चीज़ है। मतलब कि अब अगर फ़र्ज़ करें कि आप कोई काम करवा रहे हैं, करेंसी तो है नहीं आपके पास, क्योंकि जो कुछ भी करना है वो आपने बैंक के ज़रिए करना है, ऑनलाइन आपने देना है। तो उस शख्स के पास, जो शख्स आपके पास बग़ैर पेपरों के काम कर रहा है, बैंक अकाउंट तो है उसके पास या नहीं भी है, तो वो क्या करेगा? आप उसको पैसे किस तरीके से देंगे? तो नुकसान किसका हुआ? उस शख्स का हुआ जो मेहनत तो करता है, हक हलाल की मेहनत करता है, लेकिन उसको पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर वो शख्स किसी अपने जानने वाले को कहता है कि भाई आप अपना अकाउंट नंबर दें, मैंने अपने बॉस को देना है या मैं कहीं जहाँ भी मैं काम करता हूँ मैंने वहाँ पे देना है, ताकि मेरी सैलरी जो है आपके अकाउंट में आ सके। वो शख्स अगर देता है तो वो भी एक मुजरम कहलाएगा, क्योंकि वो अपना टैक्स जो पे कर रहा है अपनी जॉब का कर रहा है, जो वो जॉब कर रहा है उसका टैक्स जो है वो इनकम टैक्स को देता है, वो आपका नहीं देता। जब आपका पैसा, उस शख्स का पैसा उसके अकाउंट में आएगा तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में रकम ज़्यादा होगी। और जब इस तरह एक दफ़ा दो दफ़ा तो ठीक है, लेकिन अगर पूरा साल या कुछ महीने इसी तरह वो शख्स आपके अकाउंट में पैसा भेजता है तो बैंक जो है वो इनकम टैक्स वालों को इतला देता है और फिर आपसे पूछगिछ होती है। गलत बयानी आप कर नहीं सकते, क्या कहेंगे? क्योंकि ब्लैक मनी तो यहाँ पे है नहीं कि आप कहें जी वहाँ चले। एक दफ़ा आपने कह दिया कि जी मुझे गिफ्ट आया कहीं से, मुझे किसी ने डोनेट किया है, या किसी से मैंने कर्ज़ लेना था उसने वापस किए हैं, या किसी से मैंने कर्ज़ लिया है, तो वो तो चल जाएगा। अब एवरी मंथ जो है वो तो नहीं चलेगा। इसलिए नुकसान ज़्यादा उन लोगों का होगा जो कि मेहनत भी करते हैं और पैसा भी अब उनके लिए कमाना जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे ही ये कानून पास होगा ऑनलाइन बैंकिंग शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन बैंकिंग तो ऑलरेडी है यहाँ पे, लेकिन अब बिल्कुल उसको ख़त्म किया जा रहा है कि करेंसी जो है वो आपकी जेब में नहीं होगी। अगर होगा तो ये कार्ड ही होंगे, जहाँ भी आपने ख़र्च करना पैसा आपने कार्ड से ही देना है और जहाँ से लेना भी है तो वो आपके अकाउंट में ही आना है। अच्छा, इसकी एक और वजह भी है। बहुत साल गुजर गए, मैंने 500 का नोट नहीं देखा। हाँ, 100 यूरो का देखा, 100 से नीचे मतलब 50 का है, 20 का है, 10 का है, 5 का है। 100 से ऊपर जो है 200 का है या 500 का है।
500 کا میں نے بہت سال ہو گئے نہیں دیکھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھا ہونا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیکھنا جو ہوتا ہے وہ اگر میں بازار میں جاتا ہوں، کہیں پہ جاتا ہوں، تو کوئی شخص اگر 500 کا نوٹ دے رہا ہے وہ بھی نہیں دیکھا. اس کی وجہ کیا ہے کہ اب جیسے ہی وہ 500 کا نوٹ اگر کسی دکاندار نے لیا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ بینک جائے گا، اور جس طرح ہی وہ بینک جائے گا اس کا 500 کا نوٹ جو ہے وہ وہاں پہ جمع ہو جائے گا. اس کے بعد وہ نظر نہیں آئے گا آپ کو. یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ تقریباً 500 کا ایک نوٹ جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے. آپ کو دیکھنے میں نہیں ملے گا، صرف تصویر میں دیکھنے سے آپ کو وہ ملے گا. اس کا ریزن ہے بہت بڑا، کیونکہ یہ بہت زیادہ جعلی نوٹ، فیک نوٹ دوسری کرنسی، دوسری کنٹریوں کے اندر یہ چھپے تھے، اور اس کے بعد یہ یورپ کے اندر آ کے چلانا شروع کیا. اسی طرح 50 کا نوٹ، 50 کا نوٹ جو ہے وہ بھی ایسا ہی ہوا، لیکن اس کے اوپر تو قابو پا لیا گیا. اور اب بھی اگر کہیں پہ ہے تو اس کو بھی انہوں نے نوٹ کو ہی چینج کر دیا. پہلے کچھ اور اس کا مونوگرام تھا، اب اور مونوگرام کے ساتھ وہ 50 کا نوٹ آیا ہے. ایون کہ میں نے بذات خود یہ چیز دیکھی ہے کہ 5 کا نوٹ، 5 یورو کا نوٹ جو ہے وہ بھی فیک آئے تھے. یہاں پہ مارکیٹ یہاں پہ ایک لگتی ہے، میں مارکیٹ میں تھا تو ایک خاتون آئی، اچھی خاصی ایج کی تھیں، تو کہنے لگی میرے پاس کچھ چھوٹے نوٹ ہیں تو میں نے وہ دینے ہیں، تو پلیز اگر آپ کے پاس 100 یورو کا نوٹ ہے یا 50 کے 2 ہیں تو وہ مجھے دے دیں اور مجھ سے یہ 5 کے نوٹ لے لیں. مجھے کچھ علم تھا کہ اس طرح کا یہ دھندا ہو رہا ہے دوسری کنٹریوں سے. میں ان کنٹریوں کے نام نہیں لوں گا. ان کنٹریوں سے خاتون خاص طور پہ لیڈیز جو ہیں وہ یہ کام کرتی ہیں، وہاں سے لے کے آتی ہیں، وہیں کی رہنے والی ہیں وہ. تو ایک دم میرے دماغ میں وہی بات آئی، تو میں نے کہا نہیں، میرے پاس تو نہ ہی 50 کا ہے نہ ہی 100 کا. چلیں کوئی بات نہیں، میں کسی دکان سے جو ہے میں چینج کرا لوں گی. میں نے کہا جی آپ بینک جائیں. بینک کیوں نہیں جاتی؟ یہ سامنے بینک ہے، جگہ جگہ پہ یہاں پہ بینک بنے ہوئے ہیں. لیکن وہ کہتی نہیں کوئی بات نہیں، میں ادھر سے کرا لوں گی. بینک کیوں نہیں جائے گی کہ وہاں پہ فوری طور پہ نوٹ کو چیک کیا جاتا ہے، اور جب چیک کیا جاتا ہے تو وہ پکڑی جائے گی، جس کی وجہ سے وہ پرائیویٹ یہ دھندا کر رہی تھیں کہ میں اس طریقے سے ان کو چینج کرا لوں. اور ہو سکتا ہے کہ اس نے پتہ نہیں کتنے کرائے ہوں گے پہلے چینج. تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اب کرنسی کو بالکل ختم کر دیا جائے. اور انکم ٹیکس وہ تو ظاہر ہے کہ پھر جب آپ اس میں ایک اور چیز آئے گی کہ جب آپ کیش دے کر چیز خریدتے ہیں، اپنی جب چیز آپ خریدتے ہیں تو فوری طور پہ آپ اپنا پرس نکالتے ہیں، پرس میں سے آپ نوٹ نکال کے دیتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کہتے ہیں یار نہیں رہنے دو، اس کے بغیر بھی میرا گزارا ہو رہا ہے، تو اگر ہے بھی میرے پاس وہ چیز تو اس کو نئی چیز لینے کی کیا ضرورت ہے. وہ کیوں کرتے ہیں آپ کہ وہ دیکھتے ہیں یار یہ 200 کی ہے، 150 کی ہے، تو جیب سے جب آپ اپنا پرس نکالتے ہیں تو نوٹ جو ہے وہ دینے کو دل نہیں کرتا. کیوں کہ آپ کے پاس آلریڈی وہ چیز ہے، بے شک وہ پرانی ہے، یہ جو بھی ہے آپ کو کام دے رہی ہے. تو آپ کہتے ہیں رہنے دیں یار، یہ 150 یورو کی یہ چیز ہے، 150 یورو میں کہیں وہ والا بل دے دوں گا اپنا. تو اس طرح آپ پیسے جو ہیں وہ بچا لیتے ہیں. لیکن جب کارڈ سسٹم ہوگا، صرف کارڈ چلے گا، تو پھر آپ نے نہ 150 کی چیز دیکھنی ہے نہ 200 کی دیکھنی ہے. آپ نے فوری طور پہ کارڈ مارنا ہے وہاں پہ. کیوں کہ وہ نوٹ آپ کی نظر میں نہیں آئیں گے. ہاں جو تھنکنگ رکھنے والا انسان ہے وہ سوچے گا، کہے گا نہیں یار میرے پاس تو ہے، میں نے کیا کرنی ہے، یہ 200 یا 150 جو ہے میں ان کو بچا لوں. اس طرح آپ کا خرچہ بھی زیادہ ہوگا کارڈ سسٹم سے. بہت سارے میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو ہالیڈیز پہ جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے پیسہ اڑاتے ہیں کارڈ سسٹم سے، کیونکہ کون سا کیش دینا ہوتا ہے. کہتے ہیں کوئی بات نہیں یار بعد میں دے دیں گے، چلے گا یہ، ہم بعد میں یہ قرضہ بھی جو ہے بینک کا اتار لیں گے. تو فائدہ جو ہے کس کو ہوگا؟ گورنمنٹ کو. اتنا ہی زیادہ آپ کا 19% جو ہے وہ ٹیکس جو ہے کٹے گا، اور اسی طرح آپ زیادہ جو ہے وہ اپنی شاپنگ کریں گے، لیکن قرضہ جو ہے وہ آپ کے اوپر چڑھ جائے گا. تو مطلب ہے کہنے کا کہ نقصان جو ہے وہ صرف اور صرف ان لوگوں کو ہی ہوگا جو بغیر پیپرز کے ہیں، بغیر ویزے کے ہیں، جو کہ
کالا دھندا کہہ لیں یا چوری کام کہہ لیں، انلیگل کام کہہ لیں، وہ کریں گے ان کو جو ہے زیادہ نقصان پہنچے گا۔ تو اس لیے یورپ آنے کے لیے آپ کو یہ ساری چیزیں پہلے سوچ کے رکھنی چاہیے تاکہ آپ کو نقصان نہ ہو، آپ اس نقصان سے بچ سکیں۔ جب بھی آئیں لیگل آئیں، اور کوشش یہ کریں کہ ورک پرمٹ کے ساتھ آئیں، اور اگر آپ کے پاس ورک پرمٹ نہیں ہے تو ایسی کنٹریوں میں یورپ کی جائیں جہاں پہ ورک پرمٹ دیا جاتا ہے، یعنی کہ جو آپ کا وزٹ ویزا ہے اس کو جو ہے وہ چینج کر کے ورک پرمٹ آپ کو ملتا ہے اگر کہیں سے آپ کو جاب آفر مل جاتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔